بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی بناتے وقت یا آٹا گوندتے وقت آٹے کے پیڑے کے اوپر سلام قولا من رب الرحیم اس طرح پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ گھر میں رزق دولت آنا شروع ہو جائے گا، برکت ہی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایسے معجزات گھر میں دیکھنے کو ملیں گے کہ آج سے پہلے آپ نے ایسے کرشمات نہیں دیکھے ہوں گے۔ جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کسی بھی طرح کی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، آپ لوگوں نے اس عمل کو کر کے دیکھ لینا ہے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی ہوتی ہے، رزق ہی رزق برس رہا ہوتا ہے، دولت ہی دولت برس رہی ہوتی ہے، خوشگوار گھریلو زندگی ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو اس میں کامیابی مل جاتی ہے، لیکن اچانک وہ خوشیاں، وہ خوشحالی ایسے بدل جاتی ہیں کہ جیسے ان کو نظر کھا جاتی ہے۔ پھر مالی تنگ دستی شروع ہو جاتی ہے، گھریلو چاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، دفتری پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، خاندانی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، ناجائز مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس جیسی کئی مشکلات کا پھر سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جو کہ پورے گھر کو ویران کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے آٹے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، آٹے کے پیڑے کا، کہ جو بھی میری بہن آٹا گوندتی ہے گھر میں روٹی بنانے کے لیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے، اور جو میرا بھائی کسی ہوٹل میں کام کرتا ہے وہاں پر آٹا گوندتا ہے تو وہاں پر بھی یہ عمل کر کے اس روٹی کو استعمال کر سکتا ہے۔ جس عمل کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں آپ کو ایسے کرشمات دیکھنے کو ملیں گے، ایسے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ روٹی تو ہر گھر میں بنتی ہے، ہر عورت آٹا بھی گوندتی ہے، اس کا پیڑا بھی بناتی ہے اور اس کی روٹی بھی بناتی ہے، لیکن اگر وہ عورت یہ روٹی کے اوپر، آٹے کے اوپر پیڑا جب بنا لے، آٹے کے اوپر اگر یہ ایک چھوٹا سا عمل پڑھ لے، اپنی زبان سے چند الفاظ نکال دے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو کیا پتہ اس کا گھر ایسے بلندیوں کو چھونا شروع ہو جائے کہ اس کے سارے برے حالات، ساری کی ساری گھر میں مالی پریشانیاں، تنگ دستیاں، مقروض ہو جانا، بیماریوں کا آ جانا، نظر بد کا شکار ہو جانا، بندشوں کا لگ جانا، رشتوں میں رکاوٹیں ہو جانا، بات بات پر لڑائی جھگڑے ہونا، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کر لینے کے بعد وہ ساری کی ساری ناچاکیاں، سارے کے سارے معاملات صحیح اپنے راستے پر آ جائیں اور آپ کا گھر جنت کی طرح بن جائے۔ جو عورت آٹے کے پیڑے کے اوپر یہ عمل پڑھ لیتی ہے اس کے گھر میں رزق دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ رزق دولت ایسے برسنا شروع ہوگا کہ آپ کے گھر کے دروازے دیواریں توڑ کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہوگی پھر بھی آپ کے گھر میں رزق آئے گا اور ہر طرح کی تنگ دستی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ جس عمل کی بات کرنے جا رہا ہوں، اس عمل میں آپ لوگوں نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ 3 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے کہ جب بھی بہن آٹا گوندھ رہی ہو تو کوشش کرے کہ آٹا گوندنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود و سلام پیارے آقا کی ذات پر بھیجتی رہے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتی رہے، جتنی دیر تک وہ آٹا گوندتی رہے اتنی دیر تک درود و سلام پڑھتی رہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہ عمل آپ کو دے رہا ہوں، اگر کوئی عورت اس کو کرنا شروع کر دے اس کی زندگی میں ہر طرح کے ایسے معاملات جس نے زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہو وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہر طرح کی پریشانیاں، جس پریشانیوں کی وجہ سے آپ دلدل میں پھنس چکے ہیں وہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تنگ دستی گھر میں اگر رزق دولت آنے کا نام نہیں لیتا تو آپ کے گھر کی دیواریں پھاڑ کر رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ آٹا گوندتے وقت کوشش کریں کہ درود سلام پیارے آقا کی ذات پر بھیجتی رہے جب تک وہ آٹا گوند نہ لے، اور جب وہ پورا آٹا گوند لے تو جب وہ ایک بڑا سا ایک پیڑا بن جاتا ہے چاہے اس کے اوپر یہ عمل کر لے، نہیں تو جب چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر روٹی بنانے لگے ان کے اوپر باری باری اس عمل کو پڑھ لے، اپنی مرضی ہے جیسے وہ آسانی سمجھے۔ جب بھی آٹا گوندھ لے اور روٹی بنانے کے لیے بیٹھ جائے تو آٹے کے پیڑے کو جب وہ ہاتھ میں لے تو ہاتھ میں پکڑ کر 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے،
اور 3 مرتبہ پڑھے سلام قولا من رب الرحیم، 3 مرتبہ استغفر اللہ اور 3 مرتبہ سلام والا عمل پڑھے۔ اس کے بعد اس پیڑے کے اوپر پھونک مار کر چپ کر کے اس کی روٹی بنا دے۔ اسی طرح جتنی بھی روٹیاں بنائے، 8 بنائے، 10 بنائے، 5 بنائے، سب کے اوپر باری باری عمل پڑھ کے ان روٹیوں کو بنا لے اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ یہ ایک ایسا جادوئی اور مجرب عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، اگر آپ ایک دن اس کو کر کے دیکھ لیں، صرف ایک دن، میں زیادہ دنوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں ہفتے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں مہینے کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک دن اس کو کر کے دیکھ لے، دوسرے دن خود بخود آپ اس کو کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں ہر طرح کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کے تنگ دستی کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں اس مقصد میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ہسبینڈ اس کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، آپ اس کو پیڑے کے اوپر یہ عمل پڑھ کر اس کو روٹی کھلا دیتی ہیں، تو جیسے ہی وہ اپنے کاروبار کی طرف بڑھے گا اس کا کاروبار چمک اٹھے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ یہ روٹی کھا لے گا، اس کو شفا مل جائے گی۔ اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے وہ یہ روٹی کھا لے گا، وہ فرما بردار بن جائے گا۔ اگر کسی بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا وہ یہ روٹی کھا لے گا، اس کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ اس روٹی کو کھا لیں گے، ایسی ایسی جگہ سے وسائل پیدا ہوں گے، اتنا رزق دولت آئے گا کہ سارے کا سارا قرض اتر جائے گا۔ مطلب جس بھی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہوں گے، پھنسے ہوئے ہوں گے، اس آٹے کی روٹی بنا کر کھا لیں گے، اسی مسئلے میں آپ کو کامیابی مل جائے گی اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھنا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے اس کو پڑھ لیجئے، 1 سے 2 منٹ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی ثواب ساتھ ہو جائے اور مجھے بھی اس کا ثواب مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم، 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 سلام قولا من رب الرحیم،
سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم۔ دوستو جیسے ہی آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے سلام قولا من رب رحیم، اس کے بعد پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ پہلے آپ کی زندگی کیا تھی اور بعد میں کیا ہے، عمل سے پہلے آپ کی حالت کیا تھی اور بعد میں آپ کی کیسی حالت ہے، آپ کو خود بخود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ آج میرے جتنے بھی بھائی بہنیں دوست اس وقت پریشان حال ہیں، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عمل کو ضرور کر لیں، زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان تمام بہن بھائیوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے جو اپنے گھروں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض دینا ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔